کشمیر سے اجڑنے کے بعد زندگی کو سنبھالتے سنبھالتے نوکری لائق عمر کب نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ایسی زندگیوں کی فکر حکومت کر رہی ہے۔ اوور ایج ہو چکے پڑھے لکھے کشمیری مائیگرنٹ نوجوان اب خود روزگار اسکیم کے تحت مختلف ہنروں کی تربیت پا کر اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں۔ حکومت اس سلسلے میں ان نوجوانوں کی مالی امداد کرے گی۔ دیکھیے کشمیر میں روزگار کی یہ نئی دستک۔ کشمیری مائیگرنٹ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم روزگار پیکیج کے تحت عمل آوری جاری ہے۔ کافی تعداد میں مائیگرنٹ نوجوان اوور ایج ہونے کی وجہ سے روزگار سے محروم ہیں۔ سرکار نے ایسے نوجوانوں کو خود روزگار کا اہل بنانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت خواہش مند نوجوانوں کو مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ریلیف آرگنائزیشن جموں نے نوجوانوں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ریلیف کے سدھا کا کہنا ہے کہ ایسے نوجوانوں کو کم شرح سود پر قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ قرضوں پر سبسڈی بھی دی جائے گی۔ تو ان کی ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں گے اور باقاعدہ ہم ان کو ایک جو ہے ونڈو ریڈرسل دیں گے اس چیز کا۔ دیکھیے ہماری اتنی سکیمز ہیں کہ جو یوتھ کو ہم لوگ ایک تو بسائڈ سینسٹائزیشن کیمپس ہم ہر جگہ کروا رہے ہیں، اور جتنے بھی باقی اب سکیمز کی اگر بات کرتے ہیں، ہماری EDI جو ہے اس کی سکیمز، ہماری NILET کی سکیمز ہیں، ہماری NRLM کی سکیمز ہیں۔ EDI کی طرف سے اتنی بیوٹیفل سکیمز ہیں کہ جتنا بھی وہ لون لے گا ایز پر کوالیفیکیشن جو ہے پارٹ آف دیٹ لون اس کو ری پے کرنا ہی نہیں ہے، اور جتنا ری پے کرنا ہے دیٹ ہیز ٹو بی پیڈ ان ایزی اینڈ ایزی انسٹالمنٹس اینڈ دیٹ ٹو فار اے لانگر پیریڈ۔ کشمیری مائیگرنٹوں نے سرکار کے اس اقدام کی ستائش کی ہے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار روزگار کی اسکیموں کے حوالے سے ان کی بھرپور مدد کرتی ہے تو وہ اپنی محنت سے بہتر روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، دل میں بہت ہے کچھ کرنے کی۔ جی ہاں، یہ اپنا یونٹ ہم کھولیں گے اور ساتھ میں ہم اور 10 لوگوں کو امپلائی بھی کریں گے، تو اس میں سر اسے کمیونٹی ہے وہ اپلفٹ ہو جائے گی۔ اس طرح اگر سارے سوچیں گے 10 لوگوں کو اگر روزگار دیں گے ایک بندہ، تو ہمارا بے روزگاری سارا ختم ہو جائے گا۔ پہلے سے چلانا چاہیے تھا لیکن اب چلایا تو ویلکم کرتے ہیں اس کا۔ اس سے جو ہمارے یوتھس ہے وہ امپاور ہو جائیں گے اس اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام سے، لیکن اس کے لیے سرکار کو اور آگے بڑھ کے اس میں تھوڑا کنونشن کرنا چاہیے، یوتھس کو سمجھانا چاہیے، اور جو ہمارے کمیونٹی کے یوتھس ہیں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی آگے آ کے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ اور خاص طور پر اوور ایج بے روزگار مائیگرنٹ افراد کو ان اسکیموں کی جانکاری فراہم کرنے کے لیے بھی محکمہ ریلیف کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ وادی کشمیر ہمیشہ سے ہی آپسی محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ رہی ہے۔ وادی میں رہ رہے کشمیری پنڈت یہاں کے مسلموں کے تعاون اور محبت سے کافی خوش ہے۔ تمام سازشوں کے باوجود کشمیریت کی دھڑکن یہاں ہر گھڑی سنائی دیتی ہے، جس سے یہ جنت آج بھی آباد ہے۔ پیش ہے مدثر قادری کی یہ خاص رپورٹ۔ مٹن اننت ناگ کے مائیگرنٹ ٹرانزٹ کیمپ میں مقیم رنجن سال 2010 سے محکمہ سماجی بہبود میں تعینات ہیں، جس کے بعد یہاں کے لوگوں کے تعاون اور محبت سے ہمکنار ہو کر رنجن اپنے مادر وطن کشمیر میں پوری طرح سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں اور کشمیر میں صدیوں سے قائم مذہبی بھائی چارے کی ایک تازہ مثال بنے ہیں۔ رنجن کے جیسے کشمیر میں اس وقت ہزاروں مائیگرنٹ پنڈت ہیں جو وزیر اعظم پیکیج کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ مستقل طور پر جموں اور ملک کے مختلف حصوں میں قیام پذیر ہیں، لیکن کشمیر میں آنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنے آپ کو علیحدہ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ اپنے ہی مادر وطن میں اپنے لوگوں کا پیار ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مقامی مسلمانوں کے پیار کی وجہ سے انہیں کبھی بھی اکیلاپن محسوس نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں سے لے کر بڑے بڑے کاموں میں مدد اور تعاون کے لیے پیش رہتے ہیں۔ لوکلز کا سپورٹ بہت اچھا رہا ہے ہمارے ساتھ ہر ایک چیز میں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ان کا ہندوؤں کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر پہلے بھی ہندو رہتے تھے،
اور हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी और जगह पर है, क्योंकि मिक्सअप होना उनके साथ वो बहुत ही हमें नॉर्मल लग रहा है। वही एक यहाँ पर चीज़ है जो हमें अच्छी है। हम चाहे हमारी बहनें हैं कहीं पे भी ड्यूटी पे जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। जो भाईचारा हमारा है वो यहाँ पे शुरू से जब हम आए तो हमें पहले लगा था कि कुछ यहाँ पे हालात वैसे नहीं होंगे कि हम यहाँ पे रह पाएंगे, लेकिन लोकल्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ लोकल्स की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे टिक पाए, जो उन्होंने हमें स्टार्टिंग में जो प्यार मोहब्बत दिया। दूसरी जानब कश्मीर में अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी इन पंडित नौजवानों की आमद से खुश हैं। इनका कहना है कि कश्मीर में 90 से कबल कश्मीर में पंडित और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, लेकिन नामुसाइद हालात के बाद पंडितों की हिजरत से गोया ये शहर सुनसानी की नजर हो गया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों के वादी वारिद होने से माजी की यादें लौट आई हैं और कश्मीर फिर एक बार 90 से कबल के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तस्वीर कायम कर रहा है। यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर के तहजीब व तमद्दुन का एक बड़ा हिस्सा हैं और कश्मीर के हर तहजीब व तमद्दुन में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलकियां झलक रही हैं। और फिर एक बार कश्मीर में मंदिर की घंटियों की आवाज और अजान की गूंज एक साथ सुनाई दे रही है। शुक्रगुजार हम यहाँ आने वाले पंडित भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम बहुत खुश हैं। हम बाकी पंडित भाइयों से भी वादी वापस आने की अपील करते हैं ताकि हम फिर से मिलजुल कर रहें। वाज़ेह है कि कश्मीर में मौजूदा हालात के तनाजुर में जहां मुल्क में काफ़ी मनफी सोच फैल रही है, वहीं कश्मीर में मुकीम ये नौजवान अक्सरियती तबके के साथ मिलकर इस सोच की नफी कर रहे हैं और यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक अजीम मिसाल को कायम और दायम रखने में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। कश्मीर के हालात जो भी रहे हों, लेकिन ये एक हकीकत है कि इन हालात का इस भाईचारे पर कोई असर मुरत्तब नहीं हुआ और इस अपनेपन में दरार डालने वालों को हमेशा नाकामी ही हाथ लगी है। मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 उर्दू, अनंतनाग। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।